ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب شروع ہوا تو کرمان میں بھیڑیے اور بکری ایک ہی چراگاہ کے اندر چرا کرتے تھے، ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی بھیڑیے کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ کسی بکری پر حملہ کر سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا، کسانوں نے، جانوروں کے چرواہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک گھاٹ پر بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ پانی پی رہے تھے کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ جب بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تو وہ چرواہے سوچنے لگے، کیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کہ ان کا وصال ہو گیا؟ ان کا زمانہ خلافت اختتام پذیر ہو گیا؟ کہ آپ کے زمانہ خلافت میں تو بھیڑیے کو جرأت نہ ہوتی کہ بکری پر حملہ کرتا، لیکن اب بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر اسی تاریخ کو، اسی ڈیٹ کو معلوم کیا گیا تو پتہ چلا جس وقت بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تھا اسی وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے مسلمان حکمران جن کا رعب و دبدبہ، جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حکومت، ان کی سلطنت صرف انسانوں پر ہی محدود نہ تھی بلکہ حیوانات پر بھی وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کے تابع فرمان صرف انسان ہی نہ ہوتے تھے بلکہ حیوان بھی ان کے حکم کے تابع ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے تو کہا نا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ آج وقار میں کمی آ گئی، آج عزت میں کمی آ گئی، آج مسلمان حکمرانوں کا نام کفر کے ایوانوں میں لیا جائے، زلزلے بپا نہیں ہوتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی کے لقب سے مشہور ہیں، حضرت عمر اول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ زمانے تھے جن زمانوں کے اندر ان حکمرانوں کی، حضور کے غلاموں کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ حیوانات، جمادات، نباتات، یہ کائنات کی چیزیں بھی ان کے حکم کے تابع ہوا کرتی تھی۔